بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر نبی جب اس دنیا میں آیا تو اس نے اللہ کی توحید کی دعوت دی، یہ بات کی کہ اللہ کی عبادت کرو اور شرک سے دور رہو اور طاغوت سے بچو۔ اور اس نبی نے نہ صرف یہ خود کر کے دکھایا بلکہ یہ بات نہ صرف بتائی بلکہ خود اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ اس حوالے سے سارے انبیاء نے اپنا اپنا کردار ادا کیا اور خوب کردار ادا کیا، خوب طرح کی دعوت دی، خوب جھنجھوڑا لوگوں کو۔ لیکن اس حوالے سے جو ابراہیم علیہ السلام کے سوال ہیں مشرکین سے قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، وہ ذرا سنیں اور دیکھیں کہ کس طرح مشرکین کو جھنجھوڑا انہوں نے۔ اور آج آپ بھی وہی سوال کر کے مشرکوں کو جھنجھوڑ سکتے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا سوالات ہیں اور شرک کے بارے میں کیا باتیں اللہ نے بتائی ہیں۔ یہ دیکھیں سورہ شعراء 26 اور اس کی آیت نمبر ہے 72۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے بھی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ بتوں کے سامنے تم بیٹھے رہتے ہو، ان کا اعتکاف کرتے رہتے ہو اور ان سے امیدیں لگاتے ہو، تو جب تم ان کو پکارتے ہو، ظاہر دل ہی دل میں پکار رہے ہو یا اونچی آواز میں پکار رہے ہو، ان کو سنا رہے ہو، اپنے دکھڑے سنا رہے ہو، تو پوچھا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو کیا وہ تمہاری سنتے بھی ہیں؟ او ینفعونکم او یضرون، یا تمہیں نقصان یا تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں؟ تو یہ ایک تو سننے والی بات کی، دوسرا نفع اور نقصان والی بات کی۔ تو اس کا جواب انہوں نے کیا دیا؟ قالوا بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون۔ انہوں نے کہا یہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو اسی طرح کرتے پایا۔ تو ان کے سے جواب نہیں بنا، نہ وہ ان کی سن رہے تھے، نہ وہ ان کو نفع یا نقصان دینے کے کوئی مطلب ہے اختیار تھا ان کا۔ اور یہ مشرکین جو یہ ایسا کر رہے تھے ان کو بھی پتہ تھا کہ یہ سنتے بھی نہیں ہیں اور نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ بس انہوں نے کیا کہا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کو ہم نے ایسے پایا ہے اس لیے ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔ تو اپنے آباء و اجداد کی پیروی کو چھوڑ دو اور آنکھیں کھولو کہ کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی نفع یا نقصان دے سکتا ہے؟ جو جن کی تم نے مزارات بنائے ہوئے ہیں، قبریں بنائے ہوئے ہیں اور وہاں پر عرس لگا رہے ہو اور وہاں پر مجاور بٹھائے ہوئے ہیں اور وہاں پر چندے اکٹھے کر رہے ہو اور وہاں پر غلاف چڑھائے ہوئے ہیں اور وہاں پر منتیں مانی جا رہی ہیں، نظر و نیاز ہے، دھاگے باندھے جا رہے ہیں اور کئی سے کئی خرافات کی جا رہی ہیں، تو کیا یہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان دے سکتے ہیں؟ اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہو، اپنا نقصان کر رہے ہو، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ سورۃ النمل 27 آیت نمبر ہے 62۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بے کس کی پکار کو جب کہ وہ پکارے کون قبول کرتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی سختی کو یا مصیبت کو دور کرتا ہے۔ سوال پوچھ رہا اللہ کہ جب کوئی مضطر یا پریشان جب پکارتا ہے پکارنے والا تو کون اس کی مصیبت یا پریشانی کو دور کرتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تم کو زمین پر خلیفہ بناتا ہے، بادشاہت دیتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ سوال پوچھا اللہ نے، آپ سے سوال ہے، حالانکہ آپ یہ ضرور کہیں گے، سارے گواہی دیں گے کہ اللہ کے ساتھ اور کوئی الہ نہیں ہے۔ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، مگر یہ نصیحت کم حاصل کرتے ہیں۔ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، مگر تم نصیحت کم حاصل کرتے ہو، یا کم ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں پریشانی کو بھی اللہ دور کرتا ہے اور تم کو زمین پر بھی اسی نے خلافت عطا فرمائی ہے، تو اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا 63 آیت میں، اَمَّن یَهْدِیکُم فِی ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کون ہے جو تمہیں تاریکیوں میں اور بر کی اور بحر کی تاریکیوں میں، یعنی خشکی اور پانی کی تاریکیوں میں کون راستہ دکھاتا ہے؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور کون بھیجتا ہے اس ہوا کو جو اپنی رحمت کے ساتھ جو بشارت دینے والی ہوا ہوتی ہے، یعنی جب بارش ہوتی ہے اس سے پہلے اللہ ہوا چلا دیتا ہے، وہ کون بھیجتا ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اللہ فرماتا ہے اللہ بلند ہے، عَمَّا يُشْرِكُونَ، جو وہ شرک کرتے ہیں، یعنی وہ یہ شرک کر رہے ہیں، لوگ ایسے ہیں جو شرک کر رہے ہیں کہ حالانکہ خشکی اور تاریکیوں سے نکالنا اللہ کا کام ہے۔ جب کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ ہی وہ مصیبت دور کرتا ہے۔ اور اسی طرح خشکی میں جب آپ کی گاڑیاں پھنس جاتی ہیں
جب آپ کے نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو آپ اللہ کو پکارتے ہو، اس وقت اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ نہیں ہوتا، لیکن بعد میں پھر آپ شرک کرنے لگ جاتے ہو، تو اللہ اس شرک سے بلند ہے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کیا وہ جو مخلوق کی اول دفعہ پیدائش کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا، یعنی جس نے پیدا کیا اسی نے دوبارہ زندہ کرنا ہے، کوئی دجال زندہ نہیں کرے گا، کوئی اور زندہ نہیں کرے گا، یہ اللہ ہی کا کام ہے، جس نے پہلے پیدا کیا ہے وہی دوسری دفعہ اس کا اعادہ کرے گا، اس کو پیدا کرے گا۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین سے رزق دینے والا کون ہے؟ الہم اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جو یہ کام کر سکے، رزق دینے والا، یا پھر یہ ہے کہ تمہیں دوبارہ پیدا کر دے یا تمہیں زندہ کر دے؟ یہ کون ہے؟ یہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے یہی سوال پوچھا، اللہ کے ساتھ کوئی کیا اور الہ ہے؟ یقیناً اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو ایسا ہے، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے نبی ان سے کہہ دو کہ لے آؤ، اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لے آؤ۔ تو اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لے آؤ کہ ہاں جو ایسا کوئی کیس دکھا دو کہ جس کو کسی نے زندہ کیا ہو، کسی مردہ کو زندہ کیا ہو، ایسا کوئی کیس ہے آپ کے پاس، دکھا دو، سوائے اس کے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے، اللہ نے ان کو طاقت دی ہوئی تھی، تو وہ تو ماننے والی بات ہے۔ لیکن اتنی دنیا گزر چکی ہے، اتنا زمانے گزر چکے ہیں، کوئی ایک تو کیس لے آؤ جس نے کسی اللہ نے جس کو مارا ہو اس کو کوئی اور زندہ کر کے دکھا دے، یا آسمانوں اور زمین سے کوئی حکم دے اور تمہارے لیے بارشیں ہونے لگ جائیں اور تمہارے لیے زمین فصلیں اگانا شروع کر دے، تو خود بخود یہ ایسا کوئی ہے تو لے آؤ۔ یقیناً ایسا نہیں ہے، بلکہ جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، باطل عقیدے پر ہیں۔ سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، آسمانوں اور زمین سے رزق دینے والا وہی ہے، ہوائیں چلانے والا وہی ہے، بارشیں برسانے والا وہی ہے، اور کسی پریشان کی پریشانیوں کو دور کرنے والا وہی ہے۔ یہ جو بت بنائے ہوئے ہیں، چاہے وہ خواہشات کے بت ہوں، چاہے وہ پتھروں کے بت ہوں، چاہے وہ مزارات کے بت ہوں، چاہے وہ آپ کے خیالات کے بت ہوں، ان کو توڑیے اور اللہ سے مانگیے۔ اللہ ہی ہر مصیبت کو، ہر پریشانی کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔